بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 65 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکفالہ سے تعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ چند ایسی چیزیں گنوائیں گے جن میں عقد کفالت باطل ہوتی ہے، یعنی کن کن چیزوں میں عقد کفالت باطل ہوتی ہے، ان کا ذکر مصنف علیہ الرحمہ آج کے اس سبق میں کریں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: إلا أن تكفل وارث المريض عنه عن ميت مفلس وبثمن المؤكل ورب المال وللشريك إذا بيع عبد صفقة وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ مکفول لہو کے عقد کفالت کو قبول کیے کفیل کا کفالت کرنا یہ درست نہیں، یعنی کفالت یہ درست نہیں ہوگی جب تک کہ مکفول لہو اس کو قبول نہ کرے، جیسے کہ طرفین رحم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اگرچہ امام یوسف رحمہ ثلاثہ کے ہاں مکفول لہو کا قبول کرنا یہ ضروری نہیں، لیکن طرفین فرماتے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کفالت در حقیقت تملیک ہے اور جملہ تملیکات میں ایجاب و قبول ضروری ہوتا ہے۔ الا ان تکفل وارث المریض عنہ، ہاں یہ قبول کرنا مکفول لہو کا شرط تو ہے، لیکن بعض صورتیں اس سے مستثنا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ ان تکفل وارث المریض عنہ، اگر مکفول لہو کے لیے کوئی شخص جو ہے مریض پر جو اس کا دین ہو اس کی کفالت قبول کرے مریض کی طرف سے حالت مرض میں، تو فرماتے ہیں یہ کفالت درست ہوگی اگرچہ مکفول لہو کو اس کا علم نہ ہو، اگرچہ وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ الا ان تکفل، ہاں اگر کفیل بنے وارث المریضی، مریض کا وارث عنہ مریض کی طرف سے، تو یہ کفالت درست ہوگی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید مریض ہے اور مرض موت میں مبتلا ہے اور اس پر بکر کا 1,00,000 روپے قرضہ ہے، اور وہ بکر سے کہتا ہے یہ 1,00,000 روپے، اور وہ عامر سے کہتا ہے، زید عامر سے کہتا ہے کہ بکر کا مجھ پر 1,00,000 روپے ہے، لہذا یہ 1,00,000 روپے آپ ادا کرے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، یہ ضمانت میں قبول کرتا ہوں، میں ادا کر لوں گا۔ تو فرماتے اگر مکفول لہو کو اس کا علم بھی نہ ہو تو تب بھی یہ کفالت درست ہوگی، اور یہ کفالت درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقتاً اگرچہ یہ کفالت ہے لیکن حقیقتاً یہ وصیت ہے، تو وصیت کی وجہ سے یہ کفالت درست ہوگی۔ الا ان تکفل، مگر یہ کہ کفیل بنے وارث المریض، مریض کا وارث عنہ مریض کی طرف سے، تو یہ کفالت درست ہوگی اگرچہ مکفول لہو یہ ہے کہ یہ وصیت ہے۔ وعن میت مفلس، اسی طرح ایسے فوت شدہ شخص کی طرف سے کفیل بننا، مفلسن جو حالت افلاس میں دنیا سے جا چکا ہو، حالت فقر میں جا چکا ہو اور اس کے پاس مال وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، ورثہ تک یا اس کے دائنین کو ہم دے دے، تو فرماتے ہیں ایسے مفلس میت کی طرف سے کفیل بننا یہ بھی جائز ہے۔ یہ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز نہیں ہے، صاحبین رحم اللہ تعالیٰ اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، انصار صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل علیہ دین، کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں 2 درہم یا 2 دینار اس پر قرضہ فلاں شخص کا ہے۔ تو حسن نے فرمایا تب آپ لوگ خود ہی اس کے نماز جنازہ پڑھا لے، میں ایسے شخص کے نماز جنازے میں شریک نہیں ہوتا جس پر لوگوں کا حق ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہما علیہ، اے اللہ کے رسول وہ 2 درہم یا دینار مجھ پر ہیں، میں ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھ لی۔ تو اس لیے صاحبین اور ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کفیل بننا درست ہے جو حالت افلاس میں دنیا سے جا چکا ہو۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل
آدمی جواز کی یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کفیل ہمیشہ عقد کفالت دین پر ہوتا ہے، دین کی وجہ سے، دین صحیح کی وجہ سے عقد کفالت ہوتا ہے، اور یہاں پر میت مفلس جو ہے وہ اب محل دین نہیں رہا۔ جب وہ محل دین نہیں تو دین بھی باقی نہیں، جب دین باقی نہیں تو یہ کفالت جو ہے ایسی کفالت ہے کہ جو دین کی کفالت نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب دین موجود نہیں ہے۔ تو جب صاحب دین موجود نہیں ہے تو اس لیے یہ کفالت بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے کفالت تو نام ہے ضم ذمۃ الی ذمۃ، اور یہاں پر ضم ذمۃ الی ذمۃ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو دنیا سے جا چکا، محل دین باقی نہیں رہا۔ اس لیے فرماتے ہر وہ دین جو ساقط ہو چکا ہو اس کا کفیل بننا یہ درست نہیں امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو فرماتے ہیں وعن میت مفلس، اور اسی طرح کفالت باطل ہوگی ایسے میت کی طرف سے مفلسن جو مفلسی کی حالت میں دنیا کی طرف سے جا چکا ہو، وبالثمن للمؤکل ورب المال، وبالثمن للمؤکل ورب المال۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مثلا زید یا عامر کا وکیل ہے اور یہ عامر کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ خریدتا ہے بکر سے، اور اب بکر کے لیے بکر سے کہتا ہے کہ آپ کے اس سمن کا ضامن میں ہوں، اس گاڑی کا سمن میں آپ کو دوں گا۔ اسی طرح اگر مضارب ہے، زید مضارب ہے، بکر عامر کا مضارب ہے اور عامر جو ہے وہ رب المال ہے، اور یہ زید جو ہے عامر کے لیے بکر سے گاڑی خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد بکر سے کہتا ہے کہ اس کے ثمن کا ضامن میں ہوں گا، ہاں یہ میں عامر سے دلواؤں گا آپ کے لیے۔ تو چاہے وکالت کی صورت میں خریدے یا جو ہے مضاربت کی صورت میں خریدے، دونوں صورتوں میں اگر یہ وکیل یا یہ مضارب ضمانت قبول کرتے ثمن کا تو یہ ضمانت بھی باطل ہے، یہ کفالت باطل ہے۔ اور اس کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ آپ لوگ کتاب الوکالہ اور کتاب المضاربت میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ یہ وکیل اور مضارب عقد بیع اور شراء میں مستقل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بیع و شراء کرنے کے بعد ثمن کی وصولی یا دینے سے پہلے اگر موکل یا رب المال مر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں ان کے مرنے سے اس عقد پر کچھ خرابی لازم نہیں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اصیل ہے، تو گویا اب اگر یہ اصیل ہیں اس عقد میں اور ثمن بذات خود ان پر دینا لازم ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ موکل اور رب المال پر دینا لازم ہے۔ اب اگر یہ کفالت قبول کرتے ہیں تو یہ کفالت لنفسی ہی ہے، اور کفیل لنفسی ہی یہ درست نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرماتے ہو بے ثمن، اور کفیل بننا ثمن کا للموکل، موکل کے لیے، ورب المال، اور رب المال کی طرف سے، تو فرماتے ہیں یہ بھی باطل ہے۔ وَلِلشَّرِيكِ إِذَا بِيَعَ عَبْدٌ صَفْقَةً، اسی طرح اگر کوئی شریک مثلا زید اور عامر یہ دو آپس میں شریک ہیں اور انہوں نے ایک غلام شرکت کے طور پر لیا ہے، اب اگر یہ غلام یہ دونوں بیچتے ہیں آگے 1000 روپے پر، اور بیچنے کے بعد یہ جو ہے بکر سے کہتا ہے، زید عامر سے کہتا ہے کہ آپ کے نصف درہم کا ضامن میں ہوں گا، ابھی بکر کو آپ تنگ نہ کرے جس پر ہم نے غلام خرید بیچا ہے، تو فرماتے ہیں یہ ضمانت قبول کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس نے جو ضمانت قبول کی ہے یا تو بطور شرکت کی قبول کی ہوگی یا بطور تقسیم کے۔ اگر بطور شرکت کی قبول کی ہے تو گویا یہ ضمان لنفسی ہی ہے، اور ضمان لنفسی ہی جیسے ابھی ہم نے پڑھا یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ بطور شرکت کے اس کا ہر جز میں اس کا حصہ ہے۔ اور اگر بطور تقسیم کے اس نے یہ ضمان قبول کی ہے تو اس صورت میں تقسیم قبل القبض لازم آئے گا، اور یہ بھی درست نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ولی شریک، اور شریک کے لیے ضمان قبول کرنا اذا بیع عبد، جب غلام بیچا گیا ہو صفقتاً ای فی عقد واحد، ایک ہی صفقے میں۔ ہاں اگر دو الگ صفقوں میں جو ہے غلام بیچا گیا ہو، زید نے اپنے نصف
بکر پر 500 کا بیچا، پھر اس کے بعد بکر نے عامر سے بھی کہا آپ بھی اپنا نصب بیچ دیں الگ الگ میں، اور وہ پھر بعد میں بیچتے ہوئے گھبرائے کہ آپ سمن نہیں دیں گے اور زید اس کے لیے ضامن بنے، تو یہ درست ہوگا، اس لیے کہ الگ الگ صفقوں میں یہ بے ہوئی ہے بطور شرکت۔ وبالعہدۃ، اسی طرح عہدہ کی ضمانت قبول کرنا، مثلا بائیں نے اپنے گاڑی فروخت کرنے چاہیے اور بکر نے وہ خریدنے چاہیے، تو اب اگر زید بکر کے لیے ضامن بنتا ہے کہ اس میں جو بھی عہدہ ہوگا، جو بھی تاوان ہوگا، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں اس کا ضامن بنتا ہوں، تو عہدہ یہ ایک مشترک لفظ ہے، کبھی جو ہے ثمن حوالہ نہ کرنے کی جو ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے، کبھی بے شرط، کئی خیار شرط پر اس کا اطلاق ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو اگر اس کی تفصیل بیاننے کی عہدہ سے مراد کیا ہے تو اس لفظ عہدہ سے ضمانت قبول کرنا بوجہ جہالت کی یہ جائز نہیں ہوگی۔ والخلاص، اسی طرح خلاص چھڑانے کی ضمانت قبول کرنا یہ بھی جائز نہیں، یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز نہیں ہے، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضمان الخلاص یہ جائز ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جائز یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ضمان الخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ضامن بنے مشتری کے لیے کہ یہ مبی جو ہے اس سے جو ہے میں دلواؤں گا اور میں جو ہے آپ کے حوالے کروں گا، اور تو اس لیے فرماتے یہ جائز ہے، تو یہ تسلیم المبی کی ضمانت ہے اور یہ جائز بھی ہونا چاہیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تسلیم مبی پر قادر نہیں ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضمانت قبول کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال خلاص کے اس تعریف میں دونوں اختلاف فرماتے ہیں، تو اس اختلاف کی وجہ سے پھر مسئلے میں بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضمان الخلاص یہ جائز نہیں، کہ مبی حوالہ کرنے کی کوئی شخص ضمان لے لے تو یہ جائز نہیں۔ ومال الکتابت، اسی طرح مالی کتابت کی بھی ضمان قبول کرنا یہ جائز نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمانت ایسے مبی کی قبول کرنا ہے جو دین صحیح ہو، اگر دین صحیح نہیں ہے تو اس کا ضمانت قبول کرنا یہ جائز نہیں، اور دین صحیح وہ ہوتا ہے جو ادا کرنے سے یا ابراء سے بری کر دینے سے ساقط ہو جاتا ہو اور اس کے اسقاط کی کوئی تیسری صورت نہ ہو، جبکہ مالی کتابت یہ ایک ایسا دین ہے کہ اگر مکاتب عاجز آ جائے تو اس سے بھی وہ ساقط ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرماتے یہ دین صحیح نہیں، جب دین صحیح نہیں تو اس کا کفیل بننا بھی درست نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔